اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک انتہائی آسان عمل جو کہ حدیث پاک میں ہے، اتنا لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، لیکن ثواب کتنا ہے، اجر کتنا ہے، اسے ہم کسی ترازو میں تول نہیں سکتے۔ ناظرین و سامعین، سنن ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو باللہ کے بعد سمیع العلیم بڑھا دیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ یہ پڑھے، اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لے، اس کے لیے 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اس دن وہ مر جائے تو شہید ہوگا۔ اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید کہلائے گا۔ ناظرین و سامعین، صبح پڑھے تو شام تک یہ ہے، شام کو پڑھے تو صبح تک یہ معاملہ ہے، اور اس دوران انتقال کر جائے تو شہادت کا رتبہ ہے۔ تو یعنی اب دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وظیفہ قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ 3 آیات ہیں، اس کے متعلق یہ حدیث پاک میں نے عرض کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 32 ہے، آیت نمبر 32 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، قلم پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ زرعا پڑھیں گے، وقف کی صورت میں زرعا پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقفے اندر 32 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 32 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ناظرین؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ وا ایک کلمہ، اضرب دوسرا، لا تیسرا، ہم چوتھا، مثلا پانچواں، رجلین چھٹا، جعلنا ساتواں، لی آٹھواں، بلکہ لی گزر چکا ہے، احدی آٹھواں، اور اس کے بعد جنتین نواں، من 10واں، اعنابن 11واں، حففنا 12واں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین بی 13واں، نخل 14واں، پھر اس کے بعد ہے جعلنا گزر چکا ہے، بینا 15واں، زرع 16واں۔ کل یہاں 16 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، اسے بغور ملاحظہ فرمائیں۔
و ادرب، واو پر زبر ہے، اسے ادرب کی دوت ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور ناظرین را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، با ساکن ہے، یہاں سکون تو ہے لیکن قلقلہ ادا کیا جائے گا، یعنی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ وَضْرِب غلط، وَضْرِب، وَضْرِب، با ساکن کو آواز اس طرح ادا کریں کہ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو۔ لا علیحدہ ہم علیحدہ، یہ اصل میں لی ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا، تو لہم مثلاً، لہم میں میم ساکن ہے، مثلاً کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، لہم مثلاً رجلین، مثلاً میں لام پر دو زبر کی تنوین، اسے را کے ساتھ ملائیں گے، را کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، مثلاً رجلین غلط، مثلا رجلین، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا، جعلنا، لی علیحدہ، احدی علیحدہ، ہما علیحدہ، لی احدہما ملا کر پڑھیں گے، جنتین من اعناب، من علیحدہ ہے، اعناب علیحدہ ہے، اعناب میں با کے نیچے دو زیر کی تنوین، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا، من اعناب و حففناہما، حففناہما، حففنا، نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، بنخل و جعلنا، بنخل، لام کے نیچے دو زیر کی تنوین، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، بنخل و جعلنا، بین علیحدہ ہما علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بینہما زرعن، را ساکن ما قبل زا پر زبر ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا، زرعن، یہاں وقف کریں گے تو زرعا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو آپ عام طور پر قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں تو ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما یہاں پر ناظرین اس کو ذرا دوبارہ لکھ لیتے ہیں، من اعناب وحففناهما، اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، بینہما زرعا۔ یہ آیت نمبر ناظرین 32 ہے، 32 ہے،
جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلا اسم ہے ہم ضمیر، دوسرا ہے مثلا، تیسرا ہے رجلین، چوتھا ہے احدہ ہما، احدہما، تو یہاں پر ناظرین نمبر 1 آئے گا ہما جی، پانچواں ہے جنتین، چھٹا ہے اعناب، یہاں پر ہما ضمیر نمبر 1 آئے گا، ساتواں ہے نخل، آٹھواں ہے بینا، یہاں پر نمبر 1 آئے گا، زرع نواں، کل یہاں پر 9 اسما ہیں۔ اور دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں۔ اضرب پہلا فعل، جعلنا دوسرا فعل، اچھا حففنا تیسرا فعل، جعلنا گزر چکا ہے نمبر 2 میں، تو کل 3 افعال ہیں۔ اور حروف دیکھتے ہیں کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ واو پہلا حرف، لا اصل میں لی ہے دوسرا، یہاں پر بھی نمبر 2 ہی آئے گا، من تیسرا، واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں، بی چوتھا، واو نمبر 1 میں گزر چکا ہے، تو کل 4 حروف ہیں۔ تو آ جائیے ناظرین، انشاءاللہ ہم وائٹ بورڈ پر لکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین سب سے پہلے ہمیں اسما لکھنے ہیں۔ ہم پہلا اسم ہے، اچھا ہم، اور اس کے علاوہ ہے ہما، اور اس کے علاوہ ہے ہما اور ہما، ہما اور ہما، اچھا جی، اس کے علاوہ بس یہی ضمیریں ہیں۔ تو اب ہم دوسرے اسم کی طرف جاتے ہیں۔ دوسرا اسم ہے مثلا، مثلا، اور تیسرا اسم ہے رجلین، چوتھا اسم ہے احدی، پانچواں اسم ہے جنتینی، چھٹا ہے اعناب، چھٹا ہے اعناب، اور ساتواں ہے نخل، نخل، آٹھواں ہے بینا، اور نواں ہے زرع۔ 9 اسما ہیں ناظرین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال، تو افعال 3 ہیں۔ اضرب، اضرب، دوسرا ہے جعلنا، اور تیسرا ہے حففنا۔ اچھا جی، اب ہم لکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 لی، نمبر 2 لی، نمبر 3 من، نمبر 4 بی۔ ناظرین 9 اسما، 3 افعال، 9 اور 3 12 اور 4 حروف، تو کل ملا کر
16 کلمات ہیں، کل ملا کر 16 کلمات ہیں۔ چلیں جی، سب سے پہلے ہم اسماء کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا اسم ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو ہم متصل کی صورت ہوگی تو ہم اور ہم دونوں صورتیں ہوں گی۔ متصل اگر ہوگی دونوں صورتیں، کبھی آپ ہم کی شکل میں دیکھیں گے، کبھی آپ ہم کی شکل میں دیکھیں گے، اور منفصل ہوگی تو صرف ہم کی شکل میں ہوگی۔ ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں تو ہما جمع تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہما اور ہما دونوں صورتوں میں ہوگی، اور اگر منفصل ہو تو صرف ہما کی شکل میں ہوگی۔ ہما یا ہما اس کا معنی ہوگا وہ دونوں ان دونوں۔ مثلاً کا معنی کیا ہوگا؟ مثال۔ مثال جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا مثال کے طور پر یا مثلاً، تو یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ رجلینی یہ تثنیہ ہے رجل کا۔ رجل کہتے ہیں مرد کو، آدمی مرد۔ رجلان اور رجلین دو تثنیہ آتی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ عامل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رجلان ہے یا رجلین ہے، ٹھیک ہے نا، اعراب پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اعراب کون سے ہیں، حالت نصب میں یا رفع میں یا جر میں۔ اور اسی طریقے سے اس کی جمع آتی ہے رجال، تو رجل ایک آدمی ایک مرد، رجلین رجلان دو مرد دو آدمی، رجال بہت سے مرد بہت سے آدمی۔ احد کا معنی ہوگا ایک، احد کا معنی ہوگا ایک۔ جنتینی دو جنت، دو باغ۔ جنت ایک باغ، جنتین جنتان تثنیہ آتی ہے، اور جنات اس کی جمع آتی ہے۔ اور جنت کہتے ہیں عام طور پر باغ کو، ٹھیک ہے، لیکن اصطلاح میں جنت اس مقام کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین نے فرما برداروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس کے مختلف درجات ہیں، کسی نے کہا 7، کسی نے کہا 8، کسی نے اس سے بھی زیادہ کہا، تو لیکن یہاں پر جنت سے مراد باغ ہے۔ جنتین دو باغ، یعنی عام باغ مراد ہیں۔ پھر اس کے بعد دنیاوی باغ مراد ہیں۔ تو جنت ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اردو میں ہم جو اصطلاحی جنت ہے جو اللہ رب العالمین نے فرما برداروں کے لیے تیار کر رکھی ہے تو ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اعناب عنب ان کی جمع ہے۔ عنب کا معنی ہے انگور۔ اعناب بہت سے انگور، عنب انگور، اعناب بہت سے انگور۔ پھر اس کے بعد ہے نخل جو ہے وہ کھجوروں، اس سے مراد ہے کھجوروں، نخل کہتے ہیں کھجوروں۔ اس کے بعد ہے بینا درمیان۔ زرع کا معنی ہوتا ہے کھیتی، ہم کہتے ہیں زراعت یا زراعت کہتے ہیں کھیتی باڑی، تو زرع کھیتی۔ اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ اضرب فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ اضرب کا ویسے معنی ہوتا ہے تو مار، لیکن یہ مثال کے یعنی معنی میں بھی آتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا ما بعودۃ، اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی، سورہ بقرہ پہلا پارہ، تو یہاں پر بھی اضرب آپ بیان فرمائیے، آپ بیان فرمائیے، بیان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جعلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے بنایا یا ہم نے کیا، اور یہاں پر معنی ہوگا ہم نے کیا۔ جعلنا دو مرتبہ آیا ہے، ہم نے جعلنا لأحدہما جعلنا بینہما زرعا، اخیر میں ایک تھوڑا پہلے آیا اور ایک اخیر میں، دونوں جگہ معنی ہے ہم نے کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حففنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے ڈھانپ لیا، ہم نے ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی ہے اور لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، اور من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و عن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد بی، یہ ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ تو 9 اسماء 3 افعال 4 حروف، کل ملا کر 16 کلمات ہیں۔ 16 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 مثلاً، نمبر 2 جنت، نمبر 3 من میں
من وعن۔ آئیے ناظرین، حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ واو داد زبر ود، را با زیر رب، ود رب، لام زبر لا، ہا میم میم پیش ہم، میم زبر ما، سا زبر سا، لام را دو زبر لر، را زبر را، جیم پیش جو، لام یا زبر لی، نون زیر نی، لہم مثل الرجلین، جیم زبر جا، عین لام زبر عل، نون الف زبر نا، جعلنا، لام زیر لی، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، دال زیر دی، ہا زیر ہی، میم الف زبر ما، لی احدہما، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، تا یا زبر تی، نون زیر نی، جنتینی، میم نون زیر من، حمزہ عین زبر آ، نون الف زبر نا، با واو دو زیر بیو، واو زبر وا، ہا زبر ہا، فا فا زبر فف، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، اعناب وحففناہما، با زیر بی، نون خا زبر نخ، لام واو دو زیر لیو، بنخلیو، واو زبر وا، جیم زبر جا، عین لام زبر عل، نون الف زبر نا، بنخلیو وجعلنا، با یا زبر بی، نون زبر نا، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، بینہما، زا را زبر زر، عین دو زبر عن، زرعن، یہاں وقف پڑھیں گے تو زرعا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور اضرب آپ بیان فرمائیے، لا واسطے، ہم ان کے، مثلا مثال، رجلین دو آدمیوں کی، جعلنا ہم نے کیے، لی واسطے، احدی ایک کے، ہما ان دونوں، جنتین دو باغ، من سے، اعناب انگوروں، وا اور، حففنا ہم نے ڈھانپ دیا، ہما ان دونوں کو یعنی باغات کو، بی ساتھ، نخل کھجوروں کے، وا اور، جعلنا ہم نے کیا، بینا درمیان، ہما ان دونوں کے، زرعا کھیتی۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔
واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اور آپ انہیں ان دو مردوں کا قصہ سنائیے جن میں سے ایک شخص کو ہم نے انگوروں کے دو باغ عطا فرمائے تھے جن کے چاروں طرف ہم نے کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی تھی اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیت پیدا کیے تھے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر اس سے پہلے ناظرین ہم آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہے تھے وہ ہم نے یعنی خاص طور پر آیت نمبر 29 تک ہم نے تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا تھا اور اس میں کیا چیزیں جو ہے وہ بتائی گئی تھی، تو ناظرین وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی۔ اور اب اس میں یعنی جو بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 30 سے لے کر 31 تک، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یقیناً ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جنہوں نے نیک کام کیے ہوں۔ ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ وہاں ریشم کے ہلکے اور دبیز سبز کپڑے پہنیں گے، اور وہ وہاں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیسا اچھا اجر ہے اور وہ جنت کیسی آرام کی جگہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ رہی ہے کہ جہاں پر اس نے جو ہے وہ نیکوکاروں کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد نافرمانوں کا ذکر، یا جہاں نافرمانوں کا ذکر پھر اس کے بعد نیکوکاروں کا ذکر، جہاں جنت یا دوزخ کا ذکر یعنی جنت کا ذکر ہے تو ساتھ میں دوزخ کا ذکر، دوزخ کا ذکر ہے تو ساتھ میں جنت کا ذکر۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجئے کہ آیت نمبر 29 سے اللہ رب العالمین نے نافرمانوں کا ذکر فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ معاملات کیا کیے جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کتنی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی دوزخ تیار کی ہے جس کے شعلوں کی چار دیواری ان کا احاطہ کرے گی۔ اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد ایسے پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو جلا دے گا۔ وہ کیسا برا مشروب ہے اور دوزخ کیسی بری آرام کی جگہ ہے۔ اب آیت نمبر 30 سے اچھا پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جس انداز سے ایک چیز کا ذکر فرمائے گا تو اس کی جو اپوزٹ ہے اس چیز کا ذکر بھی پھر اسی انداز میں فرمائے گا، لیکن درمیان میں کیا فرق ہوگا کہ ایک چیز نافرمانوں کے لیے تو دوسری چیز فرما برداروں کے لیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا اللہ رب العالمین جنہوں نے نیک کام کیے ہوں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے عذاب کا ذکر فرمایا جو قیامت کے دن مشرکین اور کافروں کو دیا جائے گا، اور ان آیتوں میں جنت کے ثواب اور اس کی نعمتوں کا بیان جو ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو دیا جائے گا، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ نور ظلمت سے، دن رات سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح مؤمنین اور ان کا ثواب کافروں اور ان کے عذاب سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیک اعمال کا الگ الگ ذکر فرمایا اور نیک اعمال کا ایمان پر عطف کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اعمال جو ہے ایمان کا غیر ہے، اعمال ایمان کا جز نہیں ہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں اس کی مکمل تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ اس آیت میں بیان فرمایا کہ یقیناً ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جنہوں نے نیک کام کیے ہوں۔ اس آیت میں اجمالی طور پر فرمایا کہ ہم نیک کام کرنے والوں کو آخرت میں اجر عطا فرمائیں گے، اور اس کی تفصیل بعد والی آیت میں ذکر فرمائی۔ ان کے لیے جنات عدن ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ علامہ ابن سیدہ نے لکھا کہ عدن کا معنی ہے کسی جگہ اقامت کرنا، اور جنات عدن کا معنی ہے دائمی جنتیں۔ پھر فرمایا کہ انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس آیت میں اساور من ذہب کے الفاظ ہیں، اور ایک اور آیت ہے وحلوا اساور من فضہ، سورہ دہر کی آیت نمبر 21، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور ایک اور آیت میں یحلون فیہا من اساور من ذہب،
کہ ان کو سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ جنت میں مسلمانوں کو بناؤ سنگار کا لباس بھی پہنایا جائے گا اور ستر پوشی کا لباس بھی پہنایا جائے گا۔ سابقہ آیات میں اس لباس کا ذکر تھا جو بننے سورنے کے اعتبار سے تھا، اور اس کے بعد اس لباس کا ذکر فرمایا جو ستر پوشی کے اعتبار سے ہے۔ فرمایا ان کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جو سبز رنگ کے سندس اور استبرق کا ہوگا۔ سندس سے مراد پتلا اور ملائم ریشم، اور استبرق سے مراد دبیز اور موٹا ریشم۔ اس کے بعد ان کی نشست گاہوں کا ذکر فرمایا کہ وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان پر تکیے، آرام سے تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، مسلمانوں پر دنیا میں سونا حرام ہے، چاندی بھی حرام ہے، صرف چاندی کی انگوٹھی وہ بھی 4.5 ماشا سے کم، اس کی بھی کنڈیشنز ہیں، لیکن جنت میں اللہ رب العالمین یہ تمام زیورات عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون اور کہاں سے؟ ندا فاطمہ فرام کراچی۔ جی، سبق و ترجمہ سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ سنائیے بیٹا، دوبارہ جوائن کرنے کی کوشش کیجیے گا، آپ کی آواز جو ہے وہ ہمیں نہیں آ رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا۔ اچھا، اس کو ذرا صحیح پڑھیں، ایک منٹ۔ وَضْرِبْ لَهُم وَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کہاں سے؟ ندا فاطمہ فرام کراچی۔ جی ندا فاطمہ بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ اچھا، اس کو یوں پڑھیں بیٹا، ایک منٹ بیٹا۔ جعلنا لأحدہما جنتین من پڑھیے جنتین من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ وجعلنا، نا کو ذرا ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ مثلاً نہیں ہے، اس کو لام کو تنوین کو را کے ساتھ ملانا ہے۔ مثلا الرجلین جعلنا لأحدهما نہیں، احدہما نہیں ہے، لأحدہما
صحیح ہے. جنتین من اعناب وحففناهما وحففناہما نہیں ناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. جزاک اللہ خیر. ناظرین مسامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی جوائن کر سکتے ہیں www.arYQTV.tv پر. اور خاص طور پر یوٹیوب پر اس پروگرام کا کوئی بھی EP دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں، صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.